بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ فضل و کرم ہے کہ ان پر خیرات و بھلائی کے مختلف موسموں کی تجدید ہوتی رہتی ہے۔ ایک عبادت ختم ہوتی ہے، دوسری آن پہنچتی ہے تاکہ وہ ان میں اپنی میل کچیل کو دھو سکیں اور وہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بن جائیں۔ ذی الحجہ کا وہ عشرہ ہم پر سایہ فگن ہے جس کے دن سب سے افضل اور بہتر، عظیم اور جلیل القدر ہیں، جس کی راتوں کی قسم اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مسروق رحمہ اللہ کا قول ہے یہ قربانی والے 10 دن ہیں اور سال کے سب سے افضل دن ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حرمت و احترام والے ایام میں سے ہیں۔ انہی کے ساتھ حج والے ان معلوم مہینوں کا اختتام ہوتا ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے چند معلوم مہینے ہیں۔ کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج کے مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب مہینہ ذی الحجہ کا ہے، اور ذی الحجہ میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب دن پہلے 10 دن ہیں۔ اس کے دن رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے زیادہ افضل ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے ایام میں سے سب سے افضل دن یہی 10 دن ہیں، یعنی ذی الحجہ کے 10 دن۔ اسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشرے سے ماہ ذی الحجہ کا عشرہ افضل ہے، اور راتوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے عشرے سے رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے۔ ذی الحجہ کے عشرے کی فضیلت یہ ہے، ذی الحجہ کے عشرے کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نماز، روزہ، صدقہ اور حج جیسی بڑی بڑی عبادات جمع ہوتی ہیں جو ان کے علاوہ دنوں میں جمع نہیں ہوتی۔ اس کے دنوں اور راتوں کا باہمی تقابل اس میں خیر و بھلائی کو سمیٹنے اور اسے غنیمت جاننے کا داعی ہے۔ اعمال صالحہ کو بکثرت انجام دینا اس عشرے کے فوائد و ثمرات اور غنیمتوں میں سے ہے، کیونکہ ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کو دوسرے ایام سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذو الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ لوگوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا پھر کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹا۔ اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ان 10 دنوں کا عمل بلا استثناء دنیا کے تمام دنوں کے اعمال سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہے۔ چنانچہ سلف صالحین رحمہم اللہ اس عشرے میں نیک اعمال میں خوب محنت کیا کرتے تھے، جیسا کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے کے بعد جان جوکھوں میں ڈال کر عبادت میں حد درجہ سخت محنت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عشرے میں قسم قسم کے کئی نیک اعمال ہیں، اور اس عشرے کے مشروع اعمال میں سے بکثرت اللہ کا ذکر بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد یہی ذی الحجہ کے 10 دن ہے، اور ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے افضل نیکی ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل اتنا باعظمت اور محبوب نہیں جتنا وہ عمل ہے جو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کیا جائے، بس تم ان دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ پڑھا کرو۔ اسے امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوسرے ایام کی بنسبت اس عشرے میں بکثرت ذکر و اذکار کرنا مستحب ہے، اور یوم عرفہ میں بکثرت ذکر و اذکار کرنا باقی عشرے سے بھی زیادہ مستحب ہے، اور سب سے افضل ذکر تلاوت قرآن مجید ہے جو کہ ہدایت اور نور مبین ہے۔ جبکہ کسی بھی وقت مطلق طور پر تکبیرات پڑھنا عشرہ ذی الحجہ کا امتیازی شعار اور وصف ہے۔ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم ان 10 دنوں میں بازار کی جانب نکل کر تکبیرات پڑھتے، اور لوگ بھی ان کی وجہ سے تکبیرات پڑھنے کا سلسلہ شروع کر دیتے۔ اسے امام بخاری نے معلق یعنی بغیر سند کے روایت کیا ہے۔ حجاج اور غیر حجاج کے لیے عرفہ کے دن
نماز فجر سے تمام فرض نمازوں کے بعد مقید تکبیرات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو ایام تشریق کے آخری دن نماز عصر تک جاری رہتا ہے۔ اس عشرے کے اعمال میں سے صدقہ کرنا بھی ہے۔ صدقہ ایسی نیکی ہے جس سے مصائب دور اور غم پریشانیاں کافور ہو جاتی ہیں، اور سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو محتاجی اور ضرورت کے وقت کیا جائے اور فضیلت والے وقت میں کیا جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ راوی کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا اس نماز میں کھڑے رہنے والے شخص کی طرح ہے جو تھکتا ہی نہ ہو، اور اس لگاتار روزے رکھنے والے کی طرح ہے جو روزے چھوڑتا ہی نہ ہو۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس عشرے کے مستحب اعمال میں سے پہلے 9 دن کے روزے رکھنا بھی ہے۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ عمل تاکید کے ساتھ مستحب قرار دیا گیا ہے، اور عرفہ کے دن کا روزہ تو گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ حاجی کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے روزہ نہ رکھے اور دعا عاجزی و انکساری کرنے کی نیت سے اپنی قوت و طاقت کو جمع رکھے۔ اور یوم عرفہ مسلمانوں کے جمع غفیر کے جمع ہونے کا دن ہے، آس و امید اور خشوع و خضوع کا دن ہے، تواضع، انکساری اور فروتنی کا دن ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی کرم فرمائی کا دن ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس دن یوم عرفہ سے زیادہ اللہ تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عرفہ کی شام حاجیوں کے دلوں میں ایسا ایمان، نور و روشنی، رحمت اور برکت اترتی ہے کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور دعا ایک عظیم المرتبت اور ذیشان عمل ہے۔ بندہ اپنے مالک و مولا کے دربار میں اپنی حاجتیں اور ضرورتیں پیش کرتا ہے، اس مسلسل کرم و بخشش کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے دل کے ساتھ اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس تم اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے بندگی خالص کر کے پکارو۔ تو آپ بھی اسی کے سامنے سوالی بن کر مانگیے۔ عرفہ کے دن اور اس کے علاوہ دنوں میں بھی اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کی اس کے ساتھ سرگوشی کیجیے، دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین رکھیے، اس کریم ذات سے اصرار کر کے مانگیے، وہی تو پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا حکم تو جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عرفہ کے دن کی گئی دعا اکثر و بیشتر ساری کی ساری قبول ہوتی ہے۔ ذی الحجہ اس کے عشرے میں قربانی والا دن بھی ہے، جو دنوں میں سے اللہ کے سب سے عظیم دن ہے، جیسا کہ جو دنوں میں سے اللہ کے سب سے عظیم دن ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم النحر، پھر یوم القر یعنی 11 ذی الحجہ ہے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہایت ہی حرمت و احترام والا دن ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا، سن لو، دنوں میں سے تمہارا یہ دن سب سے زیادہ حرمت والا، اور مہینوں میں سے تمہارا یہ مہینہ سب سے زیادہ حرمت والا ہے۔ اسے امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور یہ مسلمانوں کی 2 عیدوں میں سے ایک عید اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن کی ادائیگی پر فرحت و سرور کا دن ہے، اور یہ مناسک حج کے دنوں میں سے افضل، اظہر اور مجمع کے اعتبار سے اکثریت والا دن ہے، یہی حج اکبر کا دن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف سے صاف اعلان ہے، اسی قربانی والے دن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور مومنوں کو دین کے مکمل ہونے کی خبر دی کہ اب وہ اس سے زیادہ کے محتاج نہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، اب اس میں کوئی کمی اور نقص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پسند کر لیا ہے، اب وہ کبھی ناپسند نہیں کرے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس نے ان کے لیے
ان کا دین مکمل کر دیا. اب وہ کسی اور دین کے محتاج نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور نبی کی انہیں ضرورت ہے. بروز قیامت اللہ تعالیٰ ہر نبی سے سوال کرے گا کہ اس نے اپنی امت کو رسالت پہنچائی تھی یا نہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے میرے متعلق سوال کیا جائے گا. صحیح مسلم. قربانی والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوالیہ انداز میں فرمایا کیا میں نے پہنچا دیا؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں. آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ بن جا. اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا. اس عظیم دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو امت کے متعلق وصیت فرمائی کہ وہ اس دین کو لوگوں تک پہنچا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں موجود غائب کو پہنچا دیں، کیونکہ بہت سے لوگ جن تک یہ پیغام پہنچے گا سننے والوں سے زیادہ پیغام کو یاد رکھنے والے ثابت ہوں گے. اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے. مظہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں اس بات کی طرف ترغیب ہے، اس بات پر ترغیب ہے کہ لوگوں کو چاہیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور دیگر علوم شرعیہ کی تعلیم حاصل کریں، کیونکہ اگر تعلیم و تعلم نہ ہوتا تو لوگوں کے درمیان علم ختم ہو جاتا. عید کی خوشیوں میں مگن ہو کر ممکن ہے لوگ ذکر الہی سے غافل ہو جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الایام المعدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، اور یہ قربانی والے دن کے بعد 3 دن یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہے. صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں 10 ذی الحجہ کی فضیلت تو ثابت ہے، اسی سے ایام تشریق کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے. ایام نحر اور ایام تشریق میں ایک ایسی مالی اور بدنی عبادت ہے جو اللہ کے نزدیک تمام اعمال سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ بیان فرمایا ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. اللہ تعالیٰ نے قربانی کے بارے میں اخلاص کی ترغیب دلائی ہے، اور اس میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہی مقصود ہو. فخر، ریاکاری، نمود و نمائش اور بطور عادت قربانی کرنا وغیرہ اس سے بالاتر ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کا گوشت و خون نہیں پہنچتا بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید و سیاہ سینگوں والے 2 مینڈوں کی قربانی دی اور دونوں کو اپنے دست اقدس سے ذبح کیا. اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے. املح وہ سیاہ مینڈا ہوتا ہے جس کے بالوں میں سفیدی غالب ہو، اور اقرن وہ سینگوں والا مینڈا ہوتا ہے. سب سے افضل قربانی وہ ہے جو مہنگی، قیمتی اور قربانی کرنے والے کے نزدیک نفیس ترین ہو. ایک بکرا بکری آدمی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جائے گی. قربانی کرنے کے لیے قرض بھی لینا پڑے تو کوئی حرج نہیں. انسان یہ یقین رکھے اللہ اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا، اور قیمتیں بڑھ جانے کا شکوہ شکایت نہ کرے. اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے. چنانچہ قربانی کرنے کے بعد خوشی محسوس کرو، خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ، صدقہ کرو، اپنے صدقات دینے کے لیے فقیروں کو تلاش کرو، اور اپنے ہدیے تحفے دینے کے لیے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو تلاش کرو. اور جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس پر ان 10 دنوں میں اپنے ناخن اور بالوں میں سے کوئی بھی چیز کاٹنا حرام ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس قربانی کا جانور ہو جسے وہ ذبح کرنا چاہتا ہے، سو جو ہی ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو تو وہ اپنے ناخن اور بالوں میں سے کسی بھی چیز کو قطعاً نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے. صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے. اور گناہوں کی خطرناکیاں رحمت و خیرات کے موسموں میں بڑھ جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے. ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنے اوپر ظلم مت کرو. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حرمت والے مہینوں میں ظلم و زیادتی کا گناہ عام دن دوسرے مہینوں کی بنسبت بڑھ جاتا ہے. اگرچہ ظلم ہر حال میں ہی بڑا سنگین جرم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے جس حکم کو بڑا کرنا چاہتا ہے تو وہ کر دیتا ہے. ان تمام گزارشات کے بعد مسلمانوں گزارش ہے وہی شخص سعادت مند ہے جس نے گھڑیوں، لمحوں، دنوں اور مہینوں کے موسموں کو غنیمت سمجھا اور عبادات و اطاعت سے اپنے مالک و مولا کا قرب حاصل کیا. عین ممکن ہے
کہ وہ ان بابرکت جھونکوں میں سے کسی جھونکے سے سرفراز ہو کر ایسی سعادت حاصل کر لے جس سے وہ آگ اور اس کی پرحدت ہواؤں سے محفوظ ہو جائے اور ایسی جنت کے حصول میں کامیاب ہو جائے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سابقوا الى مغفرة من ربکم وجنت عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اپنے پروردگار کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔